अस्सलाम वालेकुम। आप आरसी स्पॉट देख रहे हैं और मैं अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उनका गरमाई दारुल हुकूमत है श्रीनगर, उसके अंदर G20 कॉन्फ्रेंस इंडिया की मेज़बानी में जो है वो उसका इनेकाद जारी है और 22 मई से लेकर 24 मई तक ये जो तकरीबात हैं, टूरिज़म उनका जो वर्किंग ग्रुप है उस की मेज़बानी भारत करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको मुनक़िद कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान ने अपने बयान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा कि वो इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करते हैं। अब पहले इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के तनाजुर में भारत का एजेंडा क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ जो एहतजाज कर रहा है उस एहतजाज तक महदूद उसको रहना चाहिए या इससे आगे भी पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता था जो नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले भारत के हवाले से बात कर लेते हैं। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हुक्मरान हैं और 2 टेन्योर से वो गवर्नमेंट के अंदर हैं। बुनियादी तौर पे उनके हवाले से वो समझा जाता है कि वो हिंदुइज़्म और हिंदुत्व के जो प्रमोटर हैं उनमें उनका शुमार होता है और उनकी जमात भी जो है वो हिंदुइज़्म का प्रचार करने वाली एक मशहूर जमात समझी जाती है। इस हवाले से उनके जो ओपोजिशन पार्टी है जो कांग्रेस ने अपने बयान में ये हुकूमती पार्टी पर जो तनकीद करते हुए ये कहा कि नरेंद्र मोदी की जमात ने जो G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है उसके हवाले से जो ऑफिशियल लोगो जारी किया उसके अंदर उन्होंने भारत का जो परचम का वो कलर है या अपना उसका जो साइज़ है वो डिज़ाइन है वो कम रखा और उसके मुकाबले में बीजेपी को प्रमोट करने वाला या उनका जो एक पार्टी साइन है कमल का फूल उसको लागो को उससे बनाया गया। ये इस बात की भी तायीद करता है कि जो G20 कॉन्फ्रेंस है उसके इनेकाद का जो बुनियादी एजेंडा है उसमें हिंदुत्व की जो प्रमोशन है या हिंदुइज़्म की प्रमोशन है जो वो भी शामिल है। अब इसके हवाले से बात करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के कौन कौन से ममालिक हिस्सा ले रहे हैं या उनके वज़राए ख़ारजा या जो वर्किंग ऑफिशियल्स हैं वो आ रहे हैं और इसके अगराज़ व मकासद क्या हो सकते हैं। 2019 में जब 5 अगस्त का वाक़या हुआ जब रियासत मकबूजा कश्मीर की खसूसी मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म करके जो है वो कश्मीर को भारत के वफाक के साथ जोड़ने की एक घिनौनी कोशिश हुई, तो उसके बाद भारत कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से कश्मीर के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बर्पा करे और ख़ासकर जो आबादी का तनासब है उसको तब्दील किया जाए। इस हवाले से एक बड़ी जो नाकामी भारत को हुई है इसके ऊपर भी बात करेंगे कि उनको आज सुबह जो एक नाकामी हुई है वो ये है कि चीन ने जो है वो माजरत कर ली है कि वो इस G20 कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल में तुर्की ने भी मुखालफत कर दी है कि हम ऐसी मुतनाज़ स्टेट के अंदर जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है उसमें शरीक नहीं होंगे। इसके अलावा रूस भी भारत के साथ इस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में जो है वो कुछ इख्तलाफी बयान दे रहा है। बहरहाल रूस ने अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया इसमें शिरकत करने या ना करने का। बुनियादी तौर पे नरेंद्र मोदी जो है वो 5 अगस्त 2019 को जो उसने एक जारयाना इकदाम किया उस इकदाम के बाद रियासत कश्मीर के अंदर से जो लोगों का एक उनकी फ्रीडम की मूवमेंट है और उसका जो रिएक्शन है, जो वहाँ पे पाबंदियाँ हैं, जो कर्फ्यू लगा और जो इंसानी हकूक़ की मसलसल पामालियाँ हो रही है उनको छुपाने के लिए और पूरी दुनिया के सामने एक झूठ का लबादा ओढ़ने के लिए कि वो कश्मीर के अंदर टूरिज़म को फ़रोग़ दे रहा है, तरक्की कर रहा है और लोगों के रोज़गार के हवाले से जो है वो बेहतर इक़दाम कर रहा है। इस लबादे में इस सब कुछ को छुपा के एक बेहतर इमेज जो है वो दुनिया को दिखाना चाह रहा है और उसके अलावा कश्मीर के हवाले से ये साबित करना चाह रहा है कि वो कश्मीर उसका अटूट अंग है, जो कि एक बड़ी मैं समझता हूँ गंभीर और मुनाफ़िक़त और बेईमानी पे मबनी एक जो है वो साजिश और कोशिश है। ऑब्वियसली इसके पीछे कहीं ना कहीं जो भारत को वो अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है। चीन ने इससे लातालगी का ऐलान किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चीन
کے جو ذاتی مفادات ہیں وہ بھی کسی حد تک کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں، لداخ کے معاملات اور دیگر. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل لداخ کے ایک بارڈر پر جو کہ چین اور بھارت کا بارڈر تصور کیا جاتا ہے، وہاں پہ دونوں فورسز کی یعنی کہ چین کی فورس اور بھارت کی فورسز کی شدید جھڑپیں بھی ہوئی تھی، اور اس تناظر میں وہاں پہ بھی چین اور بھارت کی کشیدگی چل رہی ہے. سو چین نے ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا کوئی لوز پوائنٹ انڈیا کے سامنے رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور یہ تاثر رکھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا، نریندر مودی خالصتاً اس کانفرنس کا انعقاد کر کے جو ہے ایک تو کشمیر کے اندر ہندوتوا کو پروموٹ کر رہا ہے، اور دوسرا امریکہ کی آشیرواد کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ 5 اگست 2019 والے جو گھراؤنے اقدامات ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال کر ایک بہترین جو ہے وہ بھارتی چہرہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں، جس کے حوالے سے میرے خیال میں ضرور مذمت ہو رہی ہے، لیکن اس مذمت سے آگے بھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے تاریخ سے بھی مکمل سبق نہیں سیکھا ہے. اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا. پاکستان کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ وہ اس کانفرنس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور دنیا سے بھی التجا کرتے ہیں کہ وہ اس کانفرنس جو کہ ایک متنازع علاقے کے اندر ہو رہی ہے اور اس میں شرکت نہ کی جائے. اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ 2-4 میں باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. ہم اس نیچ تک پہنچے کیوں ہیں؟ آج اگر دنیا سری نگر کے اندر جا رہی ہے، یورپین یونین کے وہ ممالک سری نگر کے اندر G20 کانفرنس میں جا رہے ہیں کہ جنہوں نے کشمیر کا حق خود ارادیت خود تسلیم کیا اور کہا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری قوم حق رائے دہی سے کرے گی، تو وہ ممالک آج ایک متنازع کانفرنس کے انعقاد پر کیوں انڈیا کی میزبانی میں وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ اس میں مختلف ادوار میں اگر تاریخ کو کوریدا جائے تو ہماری خارجہ پالیسی، ہماری شخصیات کے ذاتی مفادات، ہماری سیاسی کلاس کی نالائکیاں اور کشمیر کے جو معاملات ہیں ان کو ترجیحات پر نہ رکھنا جو ہے وہ اس کا محرکات تھے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مقبوضہ کشمیر کے اندر سری نگر ایک دارالحکومت ہے. اسی ٹائم آزاد کشمیر کے اندر، جبکہ یہاں پہ ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم آزاد ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پہ مظفر آباد دارالحکومت ہے. اس وقت انتہائی شدید ترین جو معاملات ہیں ان کے ہوتے ہوئے سری نگر کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے، وہاں پہ سفری سہولیات بہترین موجود ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر بہترین موجود ہے، اور ضلع جہلم ویلی کے بارڈر پر جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اضلاع لگتے ہیں، مطلب اڑی سے لے کر اپنا راجوری تک 50 کلومیٹر ریلوے لائن بچھ رہی ہے اس وقت، جبکہ اڑی کے اندر جہلم ویلی کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر سرحد کے اوپر جب بھارت کی جانب سے جو ہے وہ ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے، تو اسی وقت مظفر آباد سے جہلم ویلی جانے والی جو روڈ ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور ہمارا انفراسٹرکچر اگر اس جگہ سے کمپیئر کیا جائے تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں. سو یہ بنیادی چیزیں کہ ہماری جو سیاسی لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، جو مرکزی بیس کیمپ کے اوپر براجمان ہیں، اور جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ ریاست آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق، ان کی تعمیر و ترقی کا بھی وہ کام کرنے کے پابند ہیں، اور انٹرنیشنل دنیا پہ مسئلہ کشمیر کو بھی بیان کرنا اور اس کی تحریک کو تقویت دینا، یہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل تھا. تو ہمارے سیاستدانوں کی اقتدار کی لڑائی لگی ہوئی ہے. ہمارے جو ریاستی بیس کیمپ ہے اس کے اندر 6 ماہ کے بعد وزیراعظم کی تبدیلی ہوتی ہے، جبکہ دنیا کی ترجیحات یہ نہیں ہے. اب آپ انڈیا کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ میں نے کہا ذکر کیا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے، تو ہمارے 2 ایئرپورٹ میں بیشتر اکثر ان کے بارے میں لکھتا رہتا ہوں، مظفر آباد ایئرپورٹ اور راولاکوٹ ایئرپورٹ، یعنی کہ 2 بہترین لوکیشنز پر ایئرپورٹ موجود ہیں لیکن غیر فعال ہے. وہاں پہ کوئی فلائٹ آپریشن نہیں ہے، اور کثیر رقم سے بنائے گئے جو ایئرپورٹس ہیں ان کی اراضی جو ہے، ان کی بلڈنگز جو ہیں، ان کا رن وے جو ہے وہ برسوں سے جو ہے وہ اجاڑ ویران پڑا ہوا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. ہماری گورنمنٹ کو، آزاد کشمیر کی بھی مختلف ادوار میں آنے والی حکومتوں کو اور پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹس کو بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہاں پہ ہم ایک ایئرپورٹ کو اگر آپریشنل کر دیں تو کیا ہم ٹورزم کو فروغ دے سکتے ہیں، کیا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. کوئی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ہمیں صرف یہ بتایا گیا آپ مطالعہ پاکستان پڑھیں، آپ جو ہے وہ ہر سہمائی کے بعد آنے والے اپنے سیاسی لیڈران کے نعرے لگائیں اور جو ہے وہ ان کے جھنڈے اٹھا کے چلیں. تو جب
ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے بھارت ایک طرف ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دنیا کو اس لبادے کے اندر جو ہے سارے معاملات چھپا کر دنیا کو اپنا ایک بہترین نقشہ بھی پیش کر رہا ہے. بہرحال یہ تعمیری تنقید ہے, اس پہ جو مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن یہ کہ ہمیں ہماری ترجیحات کا ایک دفعہ پھر ہمیں از سر نو تعین کرنا چاہیے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو آخر لے کر کیسے چلنا ہے. ہر 2 ماہ یا 2 سال بعد اگر ہم مسئلہ کشمیر کے اوپر اپنی پالیسی کو تبدیل کریں گے تو پھر ہم دیر پا نتائج حاصل نہیں کر سکتے. سو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب G20 کانفرنس سری نگر کے اندر منعقد ہو رہی ہے, اور وہ مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے اور اجلاس بھی طلب کر لیا گیا. اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک اچھا پیغام ریاستی بیس کیمپ سے جانا چاہیے سفارتی سطح پہ. گزشتہ کچھ عرصے سے ہمیں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر بھی کچھ اسٹرینتھ نظر آئی ہے اور بہتری نظر آئی ہے. خاص کر چائنا نے جس طرح G20 کانفرنس کا جو بائیکاٹ کیا ہے, کم از کم آدھی دنیا کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ ریاست کشمیر واقعی متنازع اسٹیٹ ہے, اور جو بھارت جتنے خوبصورت انداز میں کوئی کام کرنے جا رہا ہے حقیقت میں اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو ساخت ہے وہ اتنی سافٹ اور شفاف نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کرتے رہا کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ آواز اور تصویر کا جو تعلق ہے وہ بنا رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.